اللہ نے صحابہ کو 2 راستوں سے دیا ہے، اللہ نے صحابہ کو 2 راستوں سے دیا ہے، ایک خلاف عقل ہے، خلاف گمان۔ صحابی مسجد میں بیٹھے ہوئے، آپ نے فرمایا کیا بات ہے اس وقت مسجد میں کیوں ہو؟ عرض کیا مجھ پر اتنا قرضہ ہے کہ میں اگر سال ہے سال کے باغ کی آمدنی قرض میں دوں تو میرا قرضہ ادا نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا تم نے اپنے باغ کا پھل توڑ لیا ہے؟ کہ جی ہاں۔ چلو باغ میں، پھل توڑ کر رکھا ہوا تھا، جگہ جگہ کھجور کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، الگ الگ قسم کی کھجوریں تھیں۔ فرمایا جتنے بھی تمہارے قرض خواہ ہیں سب کو بلا لو، سب کو بلا لو۔ اعلان کر دیا گیا ان کا جس کے ذمہ بھی، ان کے ذمہ جس کا بھی حق ہے وہ آ جائے، اپنا حق لے لے۔ چنانچہ سارے قرض خواہ سب آ گئے، سب نے اپنے اپنے حصے کی اپنا اپنا قرضہ اپنے اپنے حق کھجوروں میں سے لے لیا۔ آپ نے فرمایا کہ صحابی سے کہ جا کے دیکھو کسی ڈھیر میں کوئی ایک کھجور کم ہوئی ہے؟ کسی ڈھیر سے کوئی ایک کھجور کم ہوئی ہے؟ سارے میں دیکھ کر آئے، آ کے کہا کہ ساری کھجوروں کے ڈھیر میں سے مجھے ایک کھجور کی جگہ خالی نظر نہیں آتی۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ کا ایک وعدہ تقوی پر یہ ہے، من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، ہم ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں خیال گمان جائے گا نہیں۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی، یہ آیت اس وقت آگے بڑھ جاؤ، یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب عوف بن مالک نے آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرا بیٹا عوف وہ مشرکین کی قید میں ہے اور تاج سے بندھا ہوا ہے، اور میں اس کی رہائی سے مایوس ہو چکا ہوں، ایک مدت گزر گئی اسے قید میں، اب ہم اس کی رہائی سے مایوس ہیں۔ فرمایا نہیں، مایوس نہ ہو، اس سے کہو کہ وہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرے، اس سے کہو کہ وہ لا حول پڑھا کرے۔ اس زمانے میں تو مسلمان دعائیں جانتے ہیں، ان دعاؤں سے متعلق واقعات نہیں جانتے، یہ بھی ایک دعاؤں پر سے یقین ہٹ جانے کی وجہ ہے۔ دعاؤں سے یقین کے ہٹ جانے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ دعائیں یاد کرتے ہیں، ان دعاؤں سے متعلق واقعات یاد نہیں کرتے، ان دعاؤں سے متعلق واقعات یاد نہیں کرتے۔ جنہوں نے دعائیں جمع کی ہیں انہوں نے دعائیں جمع کر دی ہیں، صرف ان دعاؤں سے متعلق جو ظاہر کے خلاف مددیں ہوئی ہیں ان کو بیان نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ دعا کا مضمون جانتے ہیں، اس دعا پر آنے والی نصرت کو نہیں جانتے۔ جب دعاؤں سے متعلق واقعات یاد نہیں ہوں گے تو دعائیں غیر یقینی ہو جائیں گی، دعائیں غیر یقینی ہو جائیں گی۔ دعا تو یاد ہے لیکن دعا سے متعلق واقعہ یاد نہیں۔ لوگ کہتے ہیں ہاں بھائی لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایک صاحب نے آ کر اپنے بہت سارے حالات سنائے، میں نے کہا بھائی لا حول پڑھ لیا کرو، کہنے لگے اس سے کیا ہوگا، اس سے کیا ہوگا، کیونکہ عقیدے بگڑے ہوئے ہیں، عقیدے بگڑے ہوئے ہیں، یقین بگڑا ہوا ہے۔ ایک آدمی کو جتنا عقیدہ تعویذ سے ہے اتنا عقیدہ عمل سے نہیں ہے۔ یوں کہے گا کہ مجھے کوئی عملیات بتا دو، حالانکہ اور کوئی وظیفہ بتا دو، حالانکہ سب سے بڑا وظیفہ اللہ کا فریضہ ہے۔ جب فرائض پر یقین نہ ہوگا تو وظائف سے کیسے کام چل جائے گا؟ ساری رات ایک کام پر کھڑے ہو کر کوئی ایک لفظ پڑھنے کے لیے بتا دے عامل تو کر لیں گے، لیکن اگر یہ کہا جائے صبح فجر کی نماز کے لیے مسجد چلے جاؤ تو مشکل ہے، کیونکہ فرائض پر یقین نہیں، وظائف پر یقین ہے۔ فرائض پر یقین نہیں، وظائف پر یقین ہے۔ عجیب بات ہے، جو عمل اللہ کی ذات سے براہ راست فائدے اٹھانے کا ہے اس کو چھوڑ کر آدمی غیر یقینی چیزوں میں کوشش کرتا ہے، غیر یقینی چیزوں میں کوشش کرتا ہے۔ اس سے کہا گیا لا حول پڑھو، یعنی اس سے کیا ہوگا؟ حالانکہ صحیح روایت میں ہے کہ لا حول کا پڑھنا نقصان کے 99 دروازے بند کر دیتا ہے۔ لا حول کا پڑھنا نقصان کے 99 دروازے بند کر دیتا ہے، جس کا سب سے چھوٹا دروازہ، ادنا دروازہ رنج اور غم ہے۔ لو جی، جب رنج اور غم ختم ہو جائے تو پھر کیا بات رہ گئی؟
پریشانی. ادنا دروازہ رنج اور غم، ادنا دروازہ رنج اور غم ہے کہ جب رنج اور غم ہی نہیں رہا تو اب کیا پریشانی باقی رہ گئی. آپ فرمائے جاؤ اور اس سے کہو کہ لاہور بڑھا کرے. انہیں لاہور پڑھی تو تانت سے بندھے ہوئے تھے، وہ سارا تانت ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر گیا. عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے اٹھے، باہر نکلے، وہاں سے نکلے، دیکھا تو مشرکین سوئے ہوئے تھے. وہاں ان کی اونٹنی کھڑی ہوئی تھی، اس پر بیٹھے. وہاں سے باہر نکلے تو سارا میدان مشرکین کا اونٹوں سے بھرا ہوا تھا. اونٹوں کو ایک اشارہ کیا، وہ سارے اونٹ ان کے پیچھے ہو گئے، سارے اونٹ ان کے پیچھے. سارے اونٹوں کو لے کے گھر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، آواز دی. ماں نے کہا بیٹے کی آواز معلوم ہوتی ہے. باپ نے کہا ارے جا، اور کہاں آئے گا. دروازہ کھولا تو سارا گھر، دالان، سارا صحن، سارا میدان اونٹوں سے بھرا ہوا. خود جڑے کی اونٹی پر سوار. اللہ تعالیٰ نے اس طرح مدد فرمائی. میں عرض کر رہا تھا ایک وعدہ یہ ہے، من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. اس جگہ سے رزق دیں گے جہاں گیا خیال گمان نہیں پہنچے گا. آگے فرمایا من یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا، کہ ہم متقی کام میں آسانی پیدا کریں گے، متقی کام میں آسانی پیدا کریں گے. لوگوں کو اپنے اسباب میں بہت مشکلات ہیں، اپنے اسباب میں بہت مشکلات ہیں. یہ مشکلات امتحان کے لیے تھی کہ تم مشکلات کی وجہ سے سود کی طرف، جھوٹ کی طرف، حرام طریقوں کی طرف، یا قوانین حکومت کی سوچ کر اختیار کر لو کہ بھئی ہم اس کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں. وہ تو مسلمان جب اپنے آپ کو قانون کے مقابلے میں معذور سمجھتا ہے نا، تو اسے معلوم نہیں کہ معذور ہونے کی شرائط کیا ہیں. معذور ہونے کی شرائط کیا ہیں؟ ایک آدمی وضو نہیں کر رہا ہے، وضو نہیں کر رہا، تو شریعت کہتی ہے کہ آپ وضو نہ کرنے کی پہلے شرائط دیکھیں، پہلے شرائط دیکھیں. ایسا تو نہیں کہ وضو کو دل نہ چاہا تو وضو نہ کیا تو نماز نہ ہوگی. پہلے دیکھا جائے گا کہ تیمم کرنے کی شرائط پوری ہو رہی ہے نہیں. پہلے دیکھا جائے گا کہ تیمم کرنے کی شرائط پوری ہو رہی کہ نہیں. دیکھو میری بات توجہ سننی پڑے گی. یوں نہیں کہ یوں نہ مشکل ہو رہی تو یوں کر لو. اس سے پوچھو تو نے پانی کہاں تک تلاش کیا ہے، تو یہ سردی لگ رہی ہے کہ کیا کروں کہ تیمم کر لوں. یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس نے جو وضو کا متبادل تیمم سوچا ہے، آیا تیمم کی شرائط پوری ہو رہی ہے نہیں. سارے احکام میں یہی طریقہ ہے، سارے احکام میں یہی طریقہ ہے. کمائی کے نقشوں میں جاتے ہیں، ذرا سا قانون سامنے آیا، ذرا سی رکاوٹ سامنے آئی، فوراً حرام کی طرف پلٹ گئے، فوراً حرام کی طرف پلٹ گئے کہ بھئی اس ملک کا قانون یہ ہے، ہم حرام سے بچ نہیں سکتے. سوال اس کا نہیں کہ آپ حرام سے بچ نہیں سکتے، سوال اس کا ہے کہ آپ نے حرام سے بچنے کے لیے کیا کوشش کی، حرام سے بچنے کے لیے کیا کوشش کی. اور یہ یقینی بات ہے کہ اگر مسلمان بقدر ضرورت کمائے تو حلال کما سکتا ہے. سارے حرام کے نقشے اور سارے حرام اسباب اور سارے شریعت سے ہٹ کر کمانے کے طریقے، وہ سب کے سب خواہش کو پورا کرنے کے لیے ہیں. ضرورت کو پورا کرنے کے لیے حرام سے بچنا آسان ہے، خواہش کو پورا کرنے کے لیے حرام سے بچنا مشکل ہے. ضرورت پورا کرنے کے لیے ضرورت پورا کرنے کے لیے حلال پر چلنا آسان ہے، خواہش کو پورا کرنے کے لیے حرام سے بچنا مشکل ہے. آپ دیکھ لینا جتنے بھی کمائی کے نقشے خواہش کے ہیں، اس میں آدمی حرام سے بچ نہیں سکتا، اس میں آدمی حرام سے بچ نہیں سکتا. تو فرمایا من یتق اللہ
یجعل لہ من امرہ یسرا، کہ جو کمانے کے نقشوں میں اپنے آپ کو حرام سے بچاتے ہیں، ہم ان کی کمائی کے نقشوں میں سہولت اور آسانی پیدا کر دیتے ہیں، سہولت اور آسانی پیدا کر دیتے ہیں۔ من یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا، کی کمائی کے نقشوں میں آسانی لاویں گے تقوی والوں کے لیے۔ کتنا تقوی، اللہ اکبر۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہو گئے، کیا ہو، بیمار ہو گئے، حضرت عمر بیمار ہو گئے۔ طبیب نے کہا کہ آپ کو بیماری ایسی ہے کہ اس میں آپ کو شہد استعمال کرنا ہوگا۔ شہد تلاش کرایا، نہیں ملا۔ بیت المال سے پیغام آیا کہ آپ کو شہد کی ضرورت ہے، بیت المال میں شہد رکھا ہوا ہے، بیت المال میں شہد رکھا ہوا ہے، آپ بیت المال کے مالک ہیں، امیر المومنین ہیں، آپ شہد استعمال کر لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ فرمایا کہ نہیں، بیت المال میرا نہیں ہے، مسلمانوں کا ہے، میرے لیے بیت المال سے شہد کا استعمال کرنا حرام ہے۔ صحابہ ساتھیوں نے کہا مومنین ہم اجازت دیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عمر نے سب کو جمع کیا، سب کو جمع کیا مسجد میں، بیت المال سے شہد استعمال کرنے کے لیے سارے مسلمانوں نے اجازت لینے کے واسطے سب کو مسجد میں جمع کیا، سب کو مسجد میں جمع کیا۔ فرمایا کہ مجھے طبیب نے شہد استعمال کرنے کے لیے کہا ہے، ایک ایسی بیماری ہو گئی ہے، لیکن بیت المال میرا نہیں ہے اور بیت المال میں شہد رکھا ہوا ہے، اگر تم سب مسلمانوں کی خوشی سے اجازت ہو تو میں اس کو استعمال کر سکتا ہوں، ورنہ میرے لیے حرام ہے۔ سارے مسلمان نے کہا مومنین ہم سب آپ کو خوشی سے اجازت دیتے ہیں کہ آپ بیت المال سے شہد استعمال کر لیں۔ اس سے تقوی پر اللہ رب العزت برکت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر، ایسا تقوی جہاں بھی سوچتے تھے کہ ہماری ذات کو لوگ استعمال کریں گے دین کے لیے، وہیں اپنے آپ کو مال کے نقشے سے الگ کر لیتے تھے، وہیں اپنے آپ کو مال کے نقشوں سے الگ کر لیتے تھے۔ سوچو تو صحیح، بحرین کی ملکہ کی طرف سے، بحرین کی ملکہ کی طرف سے قاصد آیا، بحرین کی ملکہ کی طرف سے قاصد آیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سے ملاقات کے لیے۔ حضرت عاتقہ حضرت عمر کی بیوی، خیال یہ ہوا کہ قاصد آیا ہے واپس جائے گا، ہم امیر المومنین کی بیوی ہیں، ہم امیر المومنین کی بیوی ہیں، اور وہ ملکہ بحرین کی ملکہ ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس کے لیے کوئی ہدیہ بھیج دیں، شاید 1 دینار کا یا چند درہم کا معمولی سا عطر خریدا اور انہیں شیشے میں بھرا اور بحرین کی ملکہ کو حضرت عمر کی بیوی نے ہدیہ بھیجا۔ اس کے لیے وہ عطر تو بہت معمولی تھا، لیکن بہرحال امیر المومنین کی بیوی کی طرف سے آیا تو بحرین کی ملکہ نے وہ عطر تو نکال لیا شیشوں میں سے، اور ان شیشوں کے اندر بڑے قیمتی موتی، بڑے قیمتی جواہرات جن کی بڑی قیمت بنتی تھی، وہ سارے شیشے میں بھر کر حضرت عمر کی بیوی کے لیے ہدیہ بھیجا۔ آپ نے ہمیں ہدیہ بھیجا، ہم بھی آپ کو ہدیہ بھیجیں گے۔ انہوں نے ہدیہ بھیجا چند درہم کا عطر خرید کر، معمولی بہت۔ وہاں سے ملکہ نے حضرت امیر المومنین کی بیوی کے لیے قیمتی جواہرات، قیمتی موتی، جب وہ قیمتی موتی جواہرات آئے، وہ بستر پر الٹ کر اس میں تو جواہرات سے قیمتی، ان کی چمک دمک تعجب سے دیکھ رہی تھی، پلٹ پلٹ کر حضرت عمر گھر میں داخل ہوئے۔ فرمایا یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے بحرین کی ملکہ کو عطر بھیجا تھا ہدیے میں، اس نے مجھے ہدیہ بھیجا ہے۔